السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان کلیم اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سرچ اینڈ انالیسس ٹی وی۔ ناظرین محترم، کیا آپ لوگ ایسی شخصیت سے واقف ہیں جو پاکستانی شہری ہونے کے ساتھ ساتھ بھارت کا وزیر اعظم بھی رہا ہو؟ اگر آپ لوگ نہیں جانتے تو اس ویڈیو کو اختتام تک دیکھیے گا، اور اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین محترم، مرارجی دیسائی جن کی زندگی کا سفر 29 فروری 1896 تا 10 اپریل 1995 تک رہا، آپ بھارت کے تحریک آزادی کے فعال رکن اور چوتھے وزیر اعظم جو 1977 سے 1979 تک رہے۔ دوستو، یہ وہ پہلے وزیر اعظم تھے جو انڈین کانگریس کی بجائے کسی تیسری سیاسی جماعت سے تھے، اور یہ وہی آج تک بھارت کی تاریخ کے اہم شخصیت رہے ہیں جن کو بھارت کے سب سے محترم بھارت رتن اور پاکستان کے اعلیٰ اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ وہ 81 سال کی عمر میں وزیر اعظم بنے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم بننے کی کئی بار کوشش کی لیکن ناکام رہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مرارجی وزیر اعظم بننے کے قابل نہیں تھے، بلکہ بھارت میں وہ کثیر الجماعتی سیاست کے حامی ہونے کی وجہ سے جہد و جہد میں مصروف رہے، اور کئی بار انڈین نیشنل کانگریس کی جانب سے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہونے سے انکار کر دیا۔ در حقیقت وہ سیاسی کارکن رہے اور اپنے نظریات کی وجہ سے سینئر رہنما ہونے کے باوجود پنڈت جواہر لال نہرو اور لال بہادر شاستری کے انتقال کے بعد بھی وزیر اعظم نہیں بنایا گیا۔ مرارجی دیسائی 1977 میں ملک کے وزیر اعظم تو بنے، لیکن وزیر اعظم کے طور پر ان کی مدت مکمل نہ ہو پائی۔ چودھری چرن سنگھ سے اختلافات کے سبب انہیں وزیر اعظم کا عہدہ چھوڑنا پڑا۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو کے اختتام پر اگر یہ کہا جائے کہ ان کے نظریات دوسرے سیاسی لیڈروں سے بے حد مختلف تھے تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی۔ ان کے کچھ نظریات میں یہ بھی ایک نظریہ تھا کہ ملک کے اندر بسنے والے ہر باشندے کو ان کے حقوق دیے جائیں، اور یہ کام تب ہی ہو سکتا ہے جب ہم مذہبی سوچ سے بالاتر ہو کر سوچیں، لیکن ان کے نظریات سے سمجھوتا نہ ہو سکا، اور آخرکار 1995 میں اس دنیا کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ ہماری کاوش اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔